خطاب واسطے دعوت دینا ساڑے آئے ہوئے مہمان قصور تو حضرت مولانا سجاد ربانی صاحب کہ او آن چند گزارشات انشاءاللہ کرن گے اور پوری دل جمی دے نال بیٹھنے اور پوری دل جمی دے نال انشاءاللہ سماعت فرمانے محترم جناب سجاد ربانی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قال اللہ تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جیڑا حق نہیں ماندا حیدر نو، جیڑا حق نہیں ماندا حیدر نو، او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے، جیڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، درود و سلام آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ محترم بھائیو، میں مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ کانفرنس دا نام ہے شان صحابہ و اہل بیت، انشاءاللہ اے دے حوالے نال چند گزارشات یعنی اپنا حصہ پانا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ساڈا آنا اور مل بیٹھ کے سننا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، میرے موضوع دا نام ہے صحابہ کا ایمان اور آج کا مسلمان۔ میرے محترم بھائیو، بعض لوگ اہل بیت دی کھوکھلی محبت دی آڑ اندر آکے کوئی صحابہ کرام و صحابیات دی اوپر تان کر دینے، اونا نو تانو تشنیدہ نشانہ بنا دینے، اونا دی عزت اور عظمت دی اوپر کیچڑ اچھال دینے۔ ایتھوں تاکو لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نفرت کر دینے، اپنے دلان دی اندر صحابہ دے بارے حسد اور بغض رکھ دینے۔
ایتھوں تک کہندے نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد سارے صحابہ ہی مرتد ہو گئے استغفر اللہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے اسلام تو پھر گئے ایتھوں تک کو لوگ کہندے نے میرے محترم بھائیو صحابہ دی جماعت ہو جماعت ہے جنہاں دا امتحان میرے اللہ نے لے ہے تے بعد لوگ کہندے نے صحابہ اندروں ایمان والے نہیں سن اتوں ایمان والے سن اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں رب نے انہاں دے دلاں دا اندراں دا امتحان لے آئے میں رب نے ویکھیا انہاں دے دلاں اندر تقوی موجود ہے دلاں اندر ایمان موجود ہے اور ایک میں جٹکی جی مثال دیا کرنا میرے محترم بھائیو اللہ پاک تو انہوں سارے انہوں مکہ بھی دکھائے اور مدینہ بھی دکھائے مکہ شہر دی اندر نا زمزم دا پانی موجود ہے زمزم دا چشمہ موجود ہے اس زمزم دے پانی نو حاجی لوگ لے کے آندے نے اسی بوتلان دی اندر رکھ چھڑنے ہیں کئی سال تک وہ پانی پیار رہندا ہے اس پانی نو کئی سالاں تو بعد بھی اگر کھولے آ جائے پیتا جائے نہ ان دی رنگت بدلے گی نہ ان دی لذت بدلے گی نہ ان دا ذائقہ بدلے گا کیوں اے دی وجہ کیے اے دی وجہ اے وے اس پانی نو نبی اسماعیل دی ایڑی لگی ہے اور یارو سوچن والی بات ہے جس پانی نو نبی دی ایڑی لگ جائے اس پانی دا ذائقہ نہ بدلے او دی رنگت نہ بدلے او دی لذت نہ بدلے تے جس صحابی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نشرہ والا سینہ بھی لگے خوشبودار پسینہ بھی لگے او بھی بولو بدل سکدا نہیں بدل سکدا بلکہ صحابہ نے او جماعت نے جنہ دے ایمان نو اللہ نے ساڑھے لی کسوٹی بنا دیتے ساڑھے لی معیار بنا دیتے ساڑھے لی آئیڈیل اور نمونہ بنا دیتے اور اللہ دا قرآن سننا میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلون والا اللہ دا قرآن فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے کائنات لوگو اگر ایمان لے آنا چاندے ہو اگر ہدایت چاندے ہو اگر کامیابی تے کامرانی چاندے ہو نا پھر انجی ایمان لے کے آؤ جی میں اصحاب محمد لے کے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آنے انج لے آؤ جی میں نبی پاک دے یار ایمان لے کے آئے نے آپ دے جانشار ایمان لے کے آئے نے آپ دے پیروکار ایمان لے کے آئے نے اللہ اکبر اللہ ایمان لے آنے انج لے آؤ جی میں بدر والے ایمان لے کے آئے جی میں احد والے ایمان لے کے آئے جی میں حنین والے ایمان لے کے آئے ایمان لے آنا ہے انج لے آؤ جی میں خندق والے ایمان لے کے آئے جی میں فتح مکہ والے ایمان لے کے آئے جی میں تبوک والے ایمان لے کے آئے جی میں میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ سوا لاکھ صحابہ ایمان لے کے آئے نے نا اس طرح ایمان لے کر کے آؤ او یارو ایمان لے آنا ہے انجی ایمان لے آؤ جی میں ابو بکر ایمان لے کے آئے نے جی میں عمر ایمان لے کے آئے نے جی میں عثمان ایمان لے کے آئے نے جی میں علی حیدر قرار طلحہ زبیر سعد سعید حبشی بلال ایمان لے کے آیا ہے انجی ایمان لے کے آؤ کائنات دے لوگو میرے بلال دا ایمان کیسا ہے اللہ اللہ کائنات دے لوگو میرا بلال چل دا مکے تے مدینے دیاں گلیاں دی اندر ہے او دے چلن دی آواز رب دی جنت آ رہی ہے ایمان لے آنا ہے تے صحابہ جیسا لے آؤ ایمان دی خاطر صحابہ نے اپنے وطن چھڑ دیتے نے ایمان دی خاطر صحابہ نے اپنا مال قربان کر دیتا ہے ایمان دی خاطر صحابہ نے اپنا ماں باپ چھڑ دیتا ہے ایمان دی خاطر صحابہ نے اپنے بیوی بچے قربان کر چھڑے نے کائنات دے لوگو اس ایمان واسطے میرے بلال نو پیران دی اندر رسیاں
رسیاں ڈال کے مکے دیاں گلیاں اندر کسیٹیا گیا ہے اس ایمان واسطے میرے خبیب نو سولی تے چڑھایا گیا ہے اس ایمان واسطے سیدہ زنیرہ دی اکھیاں دی اندر گرم سلائیاں پھیریاں گئیاں نے اس ایمان واسطے سیدہ سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے اللہ اللہ اس ایمان واسطے سیدنا یاسر تیو دے گھر والیاں تے ظلم ٹائے گئے نے نا اللہ اللہ تائیں اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے لوگو ہدایت چاندے ہو کامیابی تے کامرانی چاندے ہو نا پھر انج ایمان لے آؤ جویں نبی دے صحابہ لے کے آئے کس طرح ایمان لے آئے نے اللہ اللہ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے کہو سبحان اللہ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا آگو تے لیٹ کے تے ہولی نہیں سی بولیا آگو تے لیٹ کے تے ہولی نہیں سی بولیا کہ میرا حوصلے بلال دیتے نے کہ میرا حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حضرات صحابہ جیسا ایمان لے آؤ ساڑھا ایمان کیسا ہے 50 روپے دے پیچھے اسی اپنے ایمان دا سودا کر لیں 500 روپے دے پیچھے 1000 روپے دے پیچھے اللہ اللہ جاؤ عدالتہ اندر کچہریاں اندر ایسے لوگ مل جان گے درجنوں نے 20 لوگ مل جان گے 500 روپیہ دیو جی جھوٹی قسم چکوا لو 1000 روپیہ دیو بھئی اور جھوٹی گواہی دعا لو اللہ اللہ ایسے بھی بدبخت موجود خینے جیڑے کرو نسن والی لڑکی دا 5000 روپیہ دی اندر نکاح پڑھان واسطے تیار نے حضرات ایمان دا سودا نہیں کیتا جا رہا تے اور کی کیتا جا رہا ہے اس واسطے اللہ فرما دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو ایمان لے آنا ہے نبی دے صحابہ جیسا لے آؤ نبی پاک دے یارہ جیسا ایمان لے آؤ آپ دے جانی سارا طرح ایمان لے آؤ انہوں نے ایمان دی خاطر سب کچھ قربان کر چھڑے آئے اسی کا چاہنے ایمان جاندہ جائے سب کچھ نہ جائے ایمان جاندہ جائے گٹی نہ جائے ایمان جاندہ جائے عورت نہ جائے ایمان جاندہ جائے دولت نہ جائے اور یارو سینکڑوں ایسے لوگ نے جڑے مرزائی ہو گئے سینکڑوں ایسے نوجوان نے جڑے عیسائی ہو گئے اور یارو ایمان دا سودا نہیں کیتا تھے اور کی کیتا ہے اس واسطے اللہ فرما دینے فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا ایمان لے آنا صحابہ جیسا لے آؤ جان جان دیے جائے پر ایمان ایتھے تولن لگیا ایمان دا سودا کر لیندہ ہے کپڑا جو میچن لگ دائے نا او دا ماپ کرن لگ دائے تے جناب ایمان دا سودا کر لیندہ ہے آئیے ذرا توجہ کرنا میں 2 باتاں 2 واقعات تو انو سناوا اور تو اڈی تھی اپنی اصلاح فرماوا آؤ نا ذرا توجہ کرنا حضرات اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ تم بہی فقد اہتدوا لوگو ایمان لے آنا ہے نبی پاک یارہ جیسا لے آنا ہے اللہ اللہ میں نبی پاک یار غار دی گل کر لواں کون میرے نبی دا یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی شعر بھی سن لیندے جنا ماشاءاللہ کون ابو بکر جدی یاری دا پہلا نمبر جیڑا آج بھی روزے دے اندر
جدی یاری دا پہلا نمبر جیڑا اج وی روزے دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے نبی نا دشمن اے زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چن کے یار نو یار دیتا نال توڑ دا پیرے دار دیتا اللہ چن کے یار نو یار دیتا نالے توڑ دا پیرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا بولو بولو سارے جگ من گیا سارا ابو بکر کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج کر کے آئے نا اگلا دن ہویا ابو جال آیا چلدا چلدا کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی تازی خبر تے دسنا تے نبی پاک فرماندے نے کل رات اللہ نے مینوں بیت اللہ تو لے کے مسجد حرام تک اللہ مسجد اقصی تک دی سیر کروائی ہے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی اللہ نے سیر کرائی اللہ نے ستے آسماناں دی سیر کرائی اللہ نے جنت دوزخ دکھائی اللہ نے سدرۃ المنتہا مقام بھی دکھایا ہے اللہ اللہ تے ابو جال کہندا ہے واقعی نبی پاک فرماندے نے ہاں سچ ہے ابو جال سیدھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے جاندے نے جا کے دستک دیندے نے میرے صدیق باہر آندے نے سنو سنو دھیان نال سنو معلوم کلا دیو باسیو اردا گرو تو آن والیو ساتھیو دھیان نال سنو طالب علم دیاں گلاں دھیان نال سن لو میرے تو بعد بڑے انشاءاللہ جاندار شاندار بیانات ہونے والے نے محترم جناب زاہد بلال قصوری صاحب قاری بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ بیانات ہونے والے نے ذرا توجہ نال دھیان نال سننا لالا جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے ابو جال گیا ہے تے کہندا ہے اے صدیق میں ایک گل سنی ہے کیا تیری عقل ماندی ہے کہ نہیں ماندی میرے صدیق فرماندے نے سنا گل کی ہے ایک بندہ کہے میں رات دے تھوڑے جہیسے دے اندر اللہ اکبر اللہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا ہوا جیڑا 1000 مہینے دا سفر بند ہے 1 مہینے دا سفر بند ہے وہ بندہ کہندا میں رات دے تھوڑے جہیسے اندر وہ سفر کر کے واپس آ گیا ہوا میں ستا آسماناں دی سیر بھی کر کے آیا ہوا ایک گل عقل ماندی ہے کہ نہیں میرے صدیق فرماتے نے ابو جال گل دسنا سیدھی طرح دسنا ایک گل کنے کیتی ہے ایک گل عقل ماندی کوئی نہیں ابو جال کہندا ہے اے صدیق ایک گل کیتی ہے تے تیرے یار محمد نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سنیا جے تیام دے نال حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے اوے ابو جال گل سن لے اگر اے ہو گل دنیا دا کوئی انسان کوے تے بالکل گپے اگر اے ہو گل میرا نبی کوے تے بالکل سچ اگر اے میرا نبی گل کوے تے سچ دنیا دا کوئی انسان کہے تے بالکل گپے اس واتی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو سیاپا جیسا ایمان لے آؤ میرے ابو بکر دا ایمان وے دنیا دا کوئی انسان بات کہے بالکل گپے اگر میرا نبی کہے بالکل سچ اگر ساڑھے ورگا مسلمان ہوندہ انہیں کہنا سی تو ایتھے ٹھہر تو میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے آنا ساڑھا ایمان ایسے ساڑھا نبی دی جدو حدیث آ جاندی ہے کہنے کاری صاحب حدیث تے اسے طرح پر ساڑھی عقل نہیں ماندی
میری برادری نہیں ماندی، میرا جناب قوم نہیں ماندا، میرا خاندان نہیں ماندا. لالا آئیے ذرا توجہ کرنا ہے، اینڈ دی بات میں اپنی بات نو مکاواں. اللہ اللہ اہلا سہلا مرحبا. محترم جناب مولانا محمد حسین مدنی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے. دعا فرماؤ اللہ پاک قاری صاحب دے علم و عمل اندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے. آئیے ذرا توجہ کرنا، ایمان لے آنا ہے، صحابہ جیسا لے آنا ہے. میرے عمر دا ایمان کیسا ہے؟ حضرت عمر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، حجر اسود دے چمن دی واری آئی تے حجر اسود نو مخاطب ہو کے فرماندے نے حجر اسود مینوں اللہ دی قسمیں مینوں پتہ ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے، لیکن میں عمر تیرا بوسہ اس واسطے لین لگا ہوا کیونکہ میرے نبی نے تیرا بوسہ لیا. حضرت عمر دا ایمان دیکھو کیسا حجر اسود دے بارے. او حجر اسود جڑا جنتی پتھر ہے، او حجر اسود جڑا سارے پتھراں تو اعلیٰ پتھر ہے، او حجر اسود پتھر جنہوں نبی پاک نے خود اپنے ہتھاں نال نصب کیتا ہے، او دے بارے میرے عمر دا ایمان ہے. اے نفع دا بھی مالک نہیں تے بولے نقصان دا بھی مالک، نقصان دا بھی مالک نہیں. مگر اج دے مسلمان دا ایمان کیسا ہے؟ فروزہ ناگ اہ نصیب چنگے کر دیندا ہے. جڑا یقوت پتھر ہے نا او پینیے تو دا فلاں فائدہ ہو جاندا ہے. جڑا جناب حقیق پتھر ہے ایندے نال بخت چنگے ہو جاندے نے. اللہ اللہ گڈی نال ٹوٹا چھتر بنیا ہویا ہے، بچے دا ٹوٹا چھتر بنیا ہے. پوچھیا جائے کیوں بنیا ہے؟ اج دے مسلمان دا ایمان ہے وے مینوں نظر بد تو بچاندا ہے. نواں مکان بنایا ہے، اوپر کالی ہانڈی مودی مار کے رکھی ہے. اج دے مسلمان دا ایمان ہے اے مینوں آفتاں تے بلاواں کولوں بچاندی ہے. اج دے مسلمان دا ایمان کیسا ہے؟ صحابہ دا ایمان کیسا ہے؟ صحابہ دا ایمان ہے حجر اسود نہ نفع دا مالک ہے تے بولو نہ نقصان دا، نقصان دا مالک ہے. اللہ اکبر اللہ. اج دے مسلمان دا ایمان ہے گدڑ سنگھی رکھ لو نصیب چنگے ہو جان گے، دولتاں آ جان گیاں، بھلا پتھر پہن لو تواڈے نصیب چنگے ہو جان گے. اللہ اکبر اللہ. اج دے مسلمان دا ایمان ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے، گھر دے دروازے تے لیا کے شری دے پتھر لٹکا دیو. کیوں لٹکاؤ؟ اس واسطے جننیاں نہیں چمڑدیاں. نا اپنا ایمان بچاؤ. ایمان بڑی قیمتی چیز جے، ایمان بڑی قیمتی دولت جے. اس دولت نو ضائع نہ کرو. جناب 10-10 روپے دے پیچھے، 50-50 روپے دے پیچھے، دولتاں پیچھے، عورتاں پیچھے، گڈیاں تے کوٹھیاں پیچھے اپنے ایمان دا سودا نہ کرو. ایمان ایسا بناؤ جیسا صحابہ دا ایمان ہے. اس واسطے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ کی دعا ہے اللہ پاک مینوں تانوں صحابہ جیسا ایمان بنان دی اور اپنان دی توفیق عطا فرمائے. جو سنیا جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.